السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کچھ مختلف ہے۔ ہر روز ہم حدیثوں سے اور ایک قصہ ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہر دن آپ کو کچھ نئی انفارمیشن دی جائے جس سے آپ کچھ حاصل کریں۔ حدیثیں بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر دن آپ کو کچھ نئی معلومات سے آگاہی دی جائے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیرت الخاتم انبیاء کی زندگی کے بارے میں ہے کہ ان کا نسب شریف کیا تھا، اور ان کے حوالے سے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تمام محترم دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت غفار شام روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی عیب لگایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن ابو مطلب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ میں آپ کو ویسے تو تقریباً آج کل سبھی کو پتہ ہے کہ بن کی معنی کیا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں۔ بن کی معنی ہوتی ہے کہ جس کا بیٹا ہے، مطلب والد کے نسب سے اگر شروع کیا جائے لڑکی کو پہچاننے میں تو بن، اور اگر لڑکے کو مطلب ماں کے طرف سے پہچانا جائے تو بنت۔ بنت بولا جاتا ہے لڑکی کو اور بن بولا جاتا ہے لڑکے کو۔ ٹھیک ہے، اپنے آگے کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماعی امت سے ثابت ہے، مطلب یہاں تک کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معد بن عدنان تک کنفرم ہے کہ یہی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اختلافات آتا ہے، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے، مطلب کنفرم نہیں ہے اس میں، یہاں تک کنفرم ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر لڑکے کے بارے میں بولیں گے بن، اور اگر لڑکی کے بارے میں تو بنت۔ ٹھیک ہے، محمد بن آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ جیسے اوپر تھا عبد مناف بن قصی بن کلاب، ایسے ہی عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو ظہورات تھے، برکت کے ظہورات تھے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مورخین اس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ جو لکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے تھے، ان کی اصطلاح میں ارحاسہ کہا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مبارک میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہوں نے خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے،
جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا کلمے میں، کیونکہ کلمے میں ہی ہمارے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ نام تو پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا نا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور بک ہو، یعنی آرام دہ، یعنی ایام حمل میں جو سستی اور متلی ہوتی ہے وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے، وہ کچھ بھی مجھ میں پیش نہیں آیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چلتی تھی تو جس درختوں کے سائے میں وہ چلتی تھی، درخت ان کو اور جھک کر پرچھائی دیتے تھے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ جس کنویں میں وہ پانی بھرنے جاتی تھی تو وہ کنواں پانی کو اوپر لے آتا تھا کہ کہیں آپ کی والدہ جھک کر پانی نہ بھرے۔ عورتیں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات رونمائی ہیں جو اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو کیا ہی بتا سکتی ہوں، بہت سے واقعات ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بارے میں بیان کرتی ہوں کہ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس میں اصحاب فیل یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، اور ان لوگوں کو اصحاب فیل بھی کہا جاتا ہے، جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں پرندوں کے ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی تھی۔ اس کا واقعہ الگ سے موجود ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی بیان کروں گی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکات کا مقدمہ ہے۔ جائے ولادت کا وہ مقام جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال کے بعد ہوئی تھی۔ میں یہاں پہ آپ کو جو پیغمبر تھے ہماری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ بیان کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم تک 1142 سال کا، اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک 565 برس کا، حضرت موسیٰ سے حضرت داؤد تک 572 برس کا، حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال کے بعد 7000 سال میں خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ بالغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن تھا کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم اور اولاد کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا
اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا مقاصد، یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنکریں گر جاتے ہیں۔ بحریہ صعبہ ملک فارس کا ایک دریا ہے، دفتن خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کی آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرست اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن میں سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ جلوہ افروز مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب قصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینے سے کھجور لائیں تو عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ ان کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت، اس کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اس کے معنی ہیں رضاعت کے پہلے زمانے میں، مطلب عرب کے زمانے میں رضاعت مطلب کسی کو جو دائیاں ہوتی تھیں ان کو اپنے بچے دیے جاتے تھے ایسے گاؤں میں جو بالکل گاؤں ہوتے تھے کہ ہمارے بچے خالص عربی بھی سیکھ جائیں، اور وہاں کے کھانے زیادہ اچھے ہوتے تھے، خالص ہوتے تھے کہ شہروں سے بچے لینے آتے تھے گاؤں والے کہ لے جائیں، اور شہر والی بھی دے دیتی تھی کہ ہمارے بچے اچھے بھلے تازے تکڑے ہو جائیں گے اور خالص عربی بھی سیکھ جائیں گے۔ تو رضاعت کی معنی یہ ہے۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرب وجہور کے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی، کرب وجہور میں قریب کے دیہات گاؤں میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے اور بچوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخور مطلب دودھ پلانے والے بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعید کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکتا۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا رہتا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکے کے سفر میں جس دراز گوش گدھے پر سوار تھے وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی وہ یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو وہ قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توفیق نہ تھی، اور ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی اس کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے بھی ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں،
خالی سے بہتر ہے کسی یتیم کو ہی لے چلیں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے کر آئیں جس سے آمنہ و حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ کر فردوس گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی۔ میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی پیا اور پی کر آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیراب ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزرے۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کے سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تو بڑا مبارک بچہ لائی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اس دراز گوش گدھے پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی۔ میرے ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگتی ہیں، یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی؟ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں ساکت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا کہ میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا تھا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی وہی بکریاں اپنے جانور چرانے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چراتی ہیں، مگر وہاں تو چراغے کا اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی بلکہ کسی اور لال کے حاضر ہی ظہور تھا۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرانے کے بعد میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی اور ان کی خل اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ ایک قصہ ہمارا مکمل ہوتا ہے، دوسرے قصے میں انشاءاللہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کلام کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ کے والد ماجد کی وفات، آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات، آپ کے دادا کی وفات اور آپ کے چاچا کے ساتھ جو ان کے ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں اتنا بتاؤں گی۔ ملتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ میں، اب تک کے لیے دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔